چوتھی تقریر، ولایت کا عملی قیام، ولایت کے مختلف پہلو۔ گزشتہ گفتگوؤں کے تسلسل میں ہمارا مقصد ولایت کے حوالے سے سامنے آنے والے مسائل کی تشریح ہے۔ ہماری گفتگو ولایت کے بارے میں ہے، اور اس بارے میں ہے کہ ولایت کیا ہے اور قرآن مجید میں کہاں سے اس کے بارے میں کیا معلوم ہوتا ہے، اور یہ کتنے پہلوؤں، کتنی جہات اور کتنے جوانب کی حامل ہے۔ یہ چیزیں ہم اس سے پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ ہاں، کچھ مسائل ایسے ہیں جو ولایت کے لیے ضمنی مسائل شمار کیے جاتے ہیں، اگرچہ خود ان مسائل میں سے ہر ایک مسئلہ اپنی جگہ پر اصولی اور ایک خاص جہت کا حامل مسئلہ ہے۔ اسلام کی بنیاد پر معاشرے کی سمت متعین کرنے اور اسلامی معاشرے کی راہ عمل کے تعین کے لیے ان مسائل سے استفادہ کرنا چاہیے۔ آئندہ سطور میں ہم ان میں سے چند مسائل کو ترتیب وار بیان کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید سے ثابت کیا ہے کہ مسلمان معاشرے کے اندرونی اتحاد و اتصال کو محفوظ رکھنے اور اسے بیرونی وابستگیوں سے دور رکھنے کے لیے لازم ہے کہ اسلامی معاشرے میں ایک مرکزی قوت موجود ہو۔ یہ قوت اس معاشرے کی تمام سرگرمیوں کی نگراں ہو، تمام میدانوں میں اس کی سمت اور اس کی پالیسیوں کا تعین کرے، اور معاشرے کے تمام گروہوں اور دھڑوں کی رہنمائی اور ان کی تنظیم کرے۔ ہم نے اسے ولی یعنی فرما روا قرار دیا تھا، یعنی وہ ہستی جسے تمام قوتیں رہنمائی لیں اور تمام کاموں میں اس سے رجوع کیا جائے۔ مختصر یہ کہ وہ ایک ایسا شخص ہو کہ فکری اور عملی ہر دو میدانوں میں اسلامی معاشرے کا نظم و نسق اسی کے ہاتھ میں ہو، اسے ولی کہتے ہیں۔ یہ شخص کون ہو سکتا ہے؟ اگر ہم آپ سے کہیں کہ ہم ولی کو پہچاننا چاہتے ہیں تو کیا ہمارے پاس کوئی ایسا مختصر جملہ ہے جس کے ذریعے ہم اسے بیان کر سکیں؟ البتہ ہم نے اس سوال کا جواب گزشتہ گفتگو کے درمیان گاہ بگاہ عرض کیا ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں، کوئی انجانی بات نہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ منطقی اسلوب اور اس نقطے کے فطری تسلسل کے لحاظ سے بھی ہم اس بات کا جائزہ لیں۔ اس سوال کے جواب میں قرآن مجید کی ایک عبارت ہے، کہتا ہے وہ ہستی جو معاشرے کی واقعی ولی ہے خدا ہے، خدا کے سوا کوئی اور اسلامی معاشرے کا حاکم نہیں۔ یہ وہی بات ہے جو توحید بھی ہم سے کہتی ہے، اور نبوت بھی اسی اصول کو ہمارے لیے ثابت کرتی ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ولایت بھی ہم سے یہی کہتی ہے۔ بنیادی طور پر ایک مکتب اور ایک مسلک کے اصولوں کو اسی طرح ہونا چاہیے کہ ان میں سے ہر اصول وہی نتیجہ دے جو نتیجہ اس کے دوسرے اصول دیتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم مکتب کے ایک اصول سے جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں اس کے دوسرے اصولوں سے اس کے مخالف نتیجہ اخذ کریں۔ افسوس کہ جو اسلام آج کے سادہ لوح مسلمانوں کے ذہن میں ہے، اس کے بعض اصولوں سے جو نتائج حاصل ہوتے ہیں ان کے بالکل برعکس نتائج دوسرے اصولوں سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ لہٰذا وہ ہستی جو اسلامی معاشرے میں امر و نہی کا حق رکھتی ہے اور احکام و فرامین کے نفاذ اور معاشرے کی راہ و روش کے تعین کی حقدار ہے، مختصر یہ کہ انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں حاکمیت کا حق رکھتی ہے، وہ خداوند عالم کی ذات ہے۔ واللہ ولی المومنین۔ جن آیات میں ولی یا اولیاء کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ہم نے ان آیات میں سوچ بچار کیا ہے اور ان سب کا تقریباً اجمالی مطالعہ کیا ہے، اور دیکھا ہے کہ یہ بات خدا اسلامی معاشرے کا ولی ہے، مومنین کا خدا کے سوا کوئی ولی اور مددگار نہیں، اور خدا کو انسان کے تمام امور کا حاکم ہونا چاہیے۔ ایک ایسا مسئلہ ہے جو قرآن مجید کے مسلمات میں شامل ہے۔ جن افراد کے ذہن میں شاید مفاہیم خلط ملط ہو جائیں، انہیں ہم یہ یاد دہانی کرانا ضروری سمجھتے ہیں کہ ہماری گفتگو خداوند عالم کی تکوینی حاکمیت کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ بات اپنی جگہ ثابت اور معلوم ہے کہ زمین اور آسمان کی گردش کو خداوند عالم اپنے ارادہ قاہرہ سے تنظیم کرتا ہے۔ ہماری گفتگو اس بارے میں ہے کہ انسانوں کی زندگی کے قوانین اور اسلامی معاشرے کے انفرادی اور اجتماعی روابط بھی خدا کے احکام و فرامین پر مبنی ہونے چاہیے، یعنی نظام اسلامی اور حکومت و نظام علوی کے زیر سایہ الہی، اسلامی اور قرآنی معاشرے کا قانونی حاکم و فرما روا صرف اور صرف خدا ہے۔ اب سوال یہ پیش آتا ہے کہ حاکم و فرما روا خدا ہے سے کیا مراد ہے؟ اپنے احکام پر عمل درآمد کرانے کے لیے خدا متعال تو لوگوں کے سامنے آنے سے رہا، دوسری طرف انسانوں پر ایک انسان ہی حکومت کر سکتا ہے۔ لازم ہے کہ انسانوں کے امور و معاملات کی باغ ڈور ایک انسان ہی کے ہاتھ میں ہو۔ البتہ یہ جو ہم ایک انسان کہتے ہیں، اس سے مراد یہ نہیں کہ ہم ایک پر زور دے رہے ہیں اور اجتماعی رہبری کی نفی کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ہماری مراد یہ ہے
کہ ایسے انسان کی ضرورت ہے جو انسانوں کے امور و معاملات کی باغ ڈور ہاتھ میں لے لے، وگرنہ اگر انسانی معاشرے میں صرف قانون موجود ہو، چاہے وہ الہی قانون ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہاں حکومت کرنے کے لیے کوئی امیر، کوئی فرما روا یا کوئی کمیٹی نہ ہو، مختصر یہ کہ اگر انسانی معاشرے میں قانون کے اجرا اور نفاذ کے لیے کوئی ناظر و نگہبان نہ ہو تو اس کا نظم و نسق قائم نہ رہ سکے گا۔ رہی بات یہ کہ یہ انسان کون ہو سکتا ہے، وہ ایک یا کئی انسان جنہیں انسان اور انسانی معاشرے پر عملاً حکومت کا اختیار حاصل ہے، جنہیں عملاً معاشرے کا ولی تسلیم کیا گیا ہے، جنہیں عملاً معاشرے کی ولایت اپنے ذمہ لینی چاہیے، کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ اس سوال کے مختلف جوابات دیے گئے ہیں۔ تاریخی حقائق بھی اس سوال کے مختلف جواب دیتے ہیں۔ بعض نے کہا ہے الملک لمن غلب، مراد یہ ہے کہ جو کوئی غالب آ جائے وہی مملکت کا مالک ہوگا، یعنی جنگل کا قانون ہے۔ بعض نے کہا کہ جس کسی میں زیادہ تدبیر پائی جائے وہی حکمرانی کے لائق ہے۔ بعض نے کہا کہ جسے لوگوں کی تائید حاصل ہو وہی حکومت کا حقدار ہے۔ بعض نے کہا کہ جو کوئی فلاں اور فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہو وہی حکمراں بننے کا اہل ہے۔ کچھ دوسرے لوگوں نے اور مختلف باتیں کی ہیں اور دوسری منطق اور افکار کا اظہار کیا ہے۔ دین اور مکتب نے اس سوال کا جواب یہ دیا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، عملاً جو ہستی معاشرے میں حکم و فرمان اور امر و نہی کی ذمہ دار قرار دی گئی ہے وہ اس کا رسول ہے۔ لہذا معاشرے میں جس وقت ایک پیغمبر آ جائے تو پیغمبر کی موجودگی میں اس کے سوا کسی اور حاکم کی حکومت کی گنجائش نہیں۔ پیغمبر یعنی وہ ہستی جس کا معاشرے پر اقتدار ہونا چاہیے۔ لیکن جب دوسرے انسانوں کی طرح پیغمبر کی بھی وفات واقع ہو جائے تو پھر کون حاکم و فرما روا بنے گا؟ آیت قرآنی جواب دیتی ہے والذین آمنوا، مومنین تمہارے ولی ہیں۔ کون سے مومنین؟ کیا دین و مکتب پر ایمان لانے والا ہر شخص اسلامی معاشرے کا ولی اور حاکم ہے؟ اس صورت میں جتنے مومن ہوں گے اتنی ہی تعداد میں حاکم بھی ہو جائیں گے۔ آیت قرآن ایک معلوم اور متعین انسان کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ اور اسلام کی شارع اور قانون گزار کی نظر میں معین ایک ہستی کو حکومت کا حقدار قرار دیتے ہوئے اس کے انتخاب یا انتصاب کی وجہ بھی بیان کرتی ہے، اور اس طرح ایک معیار فراہم کرتی ہے۔ لہذا کہتی ہے کہ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور واقعی ایمان لائے ہیں، کیونکہ لفظ آمنوا کے اطلاق کا لازمہ یہ ہے کہ والذین آمنوا ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے جنہوں نے اپنے عمل سے اپنے ایمان کی تصدیق کی ہے۔ پس الذین آمنوا پہلی شرط یہ ہے کہ واقعاً مومن ہو۔ دوسری شرائط بھی ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، اور ان مومنین میں سے ہو جو نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو نماز پڑھتے ہوں، کیونکہ نماز پڑھنا ایک چیز ہے اور نماز کا قیام کرنا دوسری چیز۔ اگر نماز پڑھنا مقصود ہوتا تو یصلون کہا جا سکتا تھا، جو ایک مختصر تعبیر ہے۔ ایک معاشرے میں اقامت صلاۃ کے معنی یہ ہیں کہ معاشرے میں روح نماز زندہ ہو، معاشرے میں نماز پڑھنے کا چلن عام ہو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نماز خواہ معاشرے سے مراد ایک ایسا معاشرہ ہے جس کے تمام گوشوں میں ذکر خدا اور یاد خدا مکمل طور پر موجزن ہو۔ آپ کے علم میں ہے کہ ایک ایسا معاشرہ جس میں خدا کا ذکر اور اس کی یاد موجزن ہو، اس میں کوئی جرم، کوئی خیانت واقع نہیں ہوتی۔ اس معاشرے میں انسانی اقدار کی کوئی توہین نہیں ہوتی۔ ایسا معاشرہ جس میں خدا کی یاد موجزن ہو اور جس میں زندگی بسر کرنے والے افراد ذکر خدا میں مشغول ہوں، اس کا رخ خدا کی جانب ہوتا ہے اور لوگوں کے تمام کام خدا کے لیے ہوتے ہیں۔ معاشرے میں پائی جانے والی گھٹیا باتوں، مظالم اور ظلم و زیادتی کے سامنے تسلیم ہو جانے کا واحد سبب خدا فراموشی ہے۔ ایسا معاشرہ جس میں خدا کی یاد پائی جاتی ہے، اس کا حاکم علی ابن ابی طالب کی طرح ہوتا ہے، جو ظلم نہیں کرتا بلکہ ظلم کا قلع قمع کرتا ہے۔ اس کے عوام ابو ذر غفاری کی مانند ہوتے ہیں، جو مار پیٹ سہنے کے باوجود، جلا وطن کیے جانے کے باوجود، ڈرائے دھمکانے کے باوجود، بے وطن کیے جانے اور بے کس رہ جانے کے باوجود ظلم کے آگے سر نہیں جھکاتے، خدا کا راستہ نہیں چھوڑتے۔ یہ وہ معاشرہ ہے جس میں ذکر خدا ہے، یہ وہ معاشرہ ہے جس میں قیام نماز ہے۔
ایسا مومن جو معاشرے میں نماز قائم کرتا ہے، یعنی معاشرے کا رخ خدا کی جانب کرتا ہے اور معاشرے میں ذکر الہی کو رائج اور برقرار کرتا ہے، وہ والذین یقیمون الصلاۃ ان لوگوں میں سے ہے جو نماز قائم کرتے ہیں۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی۔ وہ لوگ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ دولت کی عادلانہ تقسیم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ اس کے فوراً بعد فرماتا ہے وَهُمُ الرَّاكِعُونَ یعنی رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ ایک خاص موقع اور داستان کی جانب اشارہ ہے۔ بعض دوسرے مفسرین نے کہا ہے وَهُمْ رَاكِعُونَ کے معنی یہ ہیں کہ یہ لوگ ہمیشہ رکوع کی حالت میں رہتے ہیں، اور یہاں کسی خاص واقعے کی جانب اشارہ نہیں ہے، لیکن عربی زبان سے واقفیت اس احتمال کو مسترد کر دیتی ہے۔ اور ہم راکعون کے معنی یہ ہیں کہ ایک انسان مساوات کو اس قدر پسند کرتا ہو، راہ خدا میں خرچ کا اس قدر مشتاق ہو، فقر و فقیر کو دیکھنا اس کے لیے اتنا تکلیف دہ ہوتا ہو کہ اپنی نماز ختم ہونے کا انتظار نہ کرے۔ اس انسان میں راہ خدا میں خرچ کی جانب اس قدر شدید رجحان پایا جاتا ہے، اور یہ انسان اس فریضے کی ادائیگی میں اس قدر محو ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں صبر نہیں کر سکتا، تحمل کی مجال نہیں رکھتا۔ جب وہ ایک فقیر کو دیکھتا ہے، ایک ایسا منظر دیکھتا ہے جس منظر کو خدا پسند نہیں کرتا اور اسے بھی وہ پسند نہیں ہوتا، اور اس وقت اس کے پاس ایک انگوٹھی کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہوتی، تو وہ اسی حالت نماز میں اپنی وہ انگوٹھی اتار کر سائل کو دے دیتا ہے۔ لہٰذا یہ تاریخ میں ایک جانا پہچانا اور خاص واقعہ ہے جو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں وقوع پذیر ہوا۔ جناب نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک فقیر آیا، آپ نے راہ خدا میں اسے اپنی انگوٹھی عطا کر دی، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ پس جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، آیت اشارتاً علی ابن ابی طالب کو ولی امر مقرر کر رہی ہے، البتہ اس انداز سے معین نہیں کر رہی جس طرح تاریخ میں لوگوں کو زور و زبردستی کے ساتھ معین کیا گیا ہے۔ مثلا جب معاویہ اپنے لیے جانشین معین کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میرا جانشین میرا بیٹا ہے اور وہی میرے بعد میرے تخت پر بیٹھے گا۔ خدا متعال اس انداز سے پیغمبر کا جانشین معین نہیں کر رہا، لیکن کیونکہ سربراہ حکومت کی خصوصیات خدا پر ایمان کامل، معاشرے میں قیام نماز اور اپنے آپ کو فراموش کر دینے کی حد تک انفاق اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے لگاؤ حضرت علی ابن ابی طالب ہی میں پائی جاتی تھیں، لہٰذا خداوند متعال حضرت علی ابن ابی طالب کو خلیفہ کے طور پر معین اور نصب کرتے ہوئے ان کی خلافت کا پیمانہ، کسوٹی اور حکومت بھی واضح کر رہا ہے۔ اس بنیاد پر اسلام میں ولی امر ایسا شخص ہوتا ہے جو خدا کا بھیجا ہوا ہو، ایسا شخص ہوتا ہے جسے خود خدا معین کرتا ہے، کیونکہ تصور یہ ہے کہ کائنات کی طبیعت کے مطابق یہاں کسی انسان کو دوسرے انسانوں پر حکمرانی کا اختیار حاصل نہیں ہے، اور کیونکہ وہ واحد ہستی جسے حکومت کا حق حاصل ہے وہ خدا ہے، لہٰذا وہ انسانوں کی مصلحت کے مطابق جسے چاہے یہ حق دے سکتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ خدا کے کام بغیر مصلحت کے نہیں ہوتے، آمرانہ نہیں ہوتے، ان میں زور زبردستی نہیں ہوتی، بلکہ خدا کے کام انسانوں کی مصلحت کے مطابق ہوتے ہیں، لہٰذا وہ معین کرتا ہے اور ہمیں اس کے انتخاب کو تسلیم کرنا چاہیے۔ خداوند عالم پیغمبر اور امام کو معین کرتا ہے، اور امام کے بعد آنے والے حاکم کے لیے بھی کچھ صفات معین کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ ان صفات کے حامل لوگ ائمہ معصومین کے بعد اسلامی معاشرے کے حکمراں ہوں گے۔ پس ولی کو خدا معین کرتا ہے، وہ خود ولی ہے، اس کا پیغمبر ولی ہے، پیغمبر کے بعد آنے والے امام بھی ولی ہیں۔ خاندان پیغمبر سے تعلق رکھنے والے امام متعین کیے گئے ہیں، جن کی تعداد 12 ہے، اور بعد کے مدارج میں وہ لوگ جو خاص معیارات اور کسوٹیوں پر پورے اترتے ہوں انہیں حکومت اور خلافت کے لیے معین کیا گیا ہے۔ البتہ یہ ایک آیت تھی جسے ہم نے آپ کے لیے بیان کیا۔ قرآن کریم میں اور دوسری آیات بھی ہیں جن میں سے بعض کا ذکر ہم نے ان تقاریر میں کیا ہے، اور بعض کو خود آپ کو قرآن میں تلاش کرنی چاہیے۔ اس بارے میں بکثرت آیات ہیں۔ اسلام سختی سے اس بات کا حکم دیتا ہے کہ لوگوں کی باغ ڈور ایسے افراد کے ہاتھوں میں نہیں ہونی چاہیے جو انسانوں کو لے جا کر جہنم میں جھونک دیں۔ کیا تاریخ نے ہمارے سامنے اس نقطے کی نشاندہی نہیں کی ہے؟ کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ اسلام کے ابتدائی شاندار دور کے کچھ ہی عرصے بعد اسلامی معاشرے کے ساتھ کیا کیا گیا، اور اس کے ساتھ کیا ہوا، اور اس معاشرے پر کیا افتاد پڑی؟ یہ ایک ایسا معاشرہ بن گیا جس میں لوگ نیک افراد کی قدر نہیں کرتے تھے،
ایک ایسا معاشرہ بن گیا جس میں لوگ نیکی اور بھلائی کے پیمانوں کو بدل ڈالتے ہیں اور اپنے ناصح، خیر خواہ اور مصلح کو پہچان نہیں پاتے۔ اس معاشرے کے افراد کو اس حد تک پہنچانے کے لیے ان پر کس قدر کام کیا گیا ہوگا۔ ظالم اور جابر حکمرانوں کی جانب سے اسلامی معاشرے میں کیے جانے والے مسموم پروپیگنڈے نے لوگوں کی معلومات کے دائرے اور ان کی طرز فکر کو اس قدر بدل ڈالا تھا اور ان کی یہ حالت کر دی تھی کہ وہ سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ سمجھنے لگے تھے۔ لہٰذا جب انسان دوسری اور تیسری صدی ہجری کی تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے اور حکومت اور خلافت کی جانب سے ڈھائے جانے والے مظالم سے لوگوں کی بے اعتنائی کو دیکھتا ہے تو حسرت و یاس کی تصویر بن جاتا ہے اور حیران ہوتا ہے کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کا پیمانہ صبر حضرت عثمان کے زمانے میں لبریز ہو گیا تھا اور جنہوں نے ان کا محاصرہ کر لیا تھا اور انہیں اس دردناک انداز سے خلافت سے معزول کر دیا تھا؟ کیا یہ وہی لوگ ہیں جو آج ایک عباسی خلیفہ کی شادی کی رات اس قدر خطیر رقم خرچ ہوتے دیکھ کر بے حس و حرکت بیٹھے رہتے ہیں، جس کے ذریعے اسلامی معاشرے کے ایک بڑے حصے کے حالات سدھارے جا سکتے تھے؟ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ مال کس قسم کے کاموں اور کیسی کیسی عیاشیوں پر خرچ کیا جا رہا ہے، لیکن دم نہیں مارتے۔ مسلمانوں کا پیسہ کس طرح ذاتی معاملات میں اڑایا جا رہا ہے اور وہ اس کے صحیح یا غلط ہونے سے کوئی سروکار نہیں رکھتے۔ اگر 1000 افراد کا پیسہ کوئی ایک فرد اپنی ذات پر خرچ کرے، اسے اپنی عیاشیوں پر نہیں بلکہ اپنے نماز اور روزے پر خرچ کرے، تب بھی کیا یہ عمل جائز ہے؟ لوگ دیکھا کرتے تھے کہ اسلامی معاشرے کے بیچوں بیچ اس قسم کے کام انجام دیے جاتے ہیں، اس کے باوجود ان کے کانوں پر جوں تک نہ رینگتی تھی۔ شاید ہم نے کسی مناسبت سے یہ واقعہ بیان کیا ہو کہ ہارون رشید کا محبوب اور پسندیدہ وزیر جعفر برمکی 28 تا 30 سال کی عمر میں انتہائی محبوبیت کے دور میں شادی کرتا ہے، کیونکہ ہارون رشید جعفر برمکی سے انتہائی محبت کرتا تھا۔ لہٰذا شادی کی اس تقریب میں شریک معزز مہمان دیکھتے ہیں کہ شادی کی رات دولہا اور دلہن پر نقل کی بجائے کوئی اور چیز نچھاور کی جا رہی ہے۔ یہ مہمان جھپٹ پڑتے ہیں اور یہ چیز جتنی جس کے ہاتھ میں آتی ہے وہ اتنی ہی اٹھا لیتا ہے۔ اس چیز کو اٹھا کر غور سے دیکھنے پر انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ انگلی کے پور کے برابر نازک ڈبیائیں ہیں جنہیں خالص سونے سے بنایا گیا ہے۔ جب وہ ان ڈبیاؤں کو کھولتے ہیں تو ان کے اندر سے ایک انتہائی نازک کاغذ برآمد ہوتا ہے، اور جب وہ اس کاغذ کو کھولتے ہیں تو انتہائی تعجب کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ یہ اس قدر چھوٹا کیا گیا کاغذ ایک بڑا ورقہ ہے جس پر تحریر ہے کہ ملک کے فلاں حصے کی زمین تمہاری ملکیت قرار دی گئی ہے۔ خدا جانتا ہے کہ صرف ایک رات میں نہ جانے 500، 800، 1000 جاگیروں کے فرمان انتہائی نازک کاغذ پر تحریر کر کے سونے کی ڈبیوں کے اندر ایک دولہا دلہن پر نچھاور کیے گئے، اور انہیں ایسے لوگوں نے اٹھایا جنہیں خلیفہ جانتا بھی نہ تھا کہ وہ کون ہیں۔ مثلا فرض کیجئے فلاں وسیع باغ اور فلاں وسیع علاقہ ایک بچے کے ہاتھ لگ گیا، یا ایک بدمست بدماش کے ہاتھ چڑھ گیا، یا ایک کمین اور گھٹیا انسان کے ہاتھ میں آ گیا۔ ان لوگوں سے خلیفہ تو واقف نہیں تھا، اس نے تو بس ڈبیائیں پھینک دی تھیں۔ اب اس علاقے میں جس کا قطعہ زمین اس شخص کے ہاتھ میں آیا، لوگوں کا کس قدر حق پامال ہوگا، کس قدر مال و دولت برباد ہوگا، کس قدر حقوق پامال اور ضائع ہوں گے۔ ان کے لیے یہ اہم بات نہیں تھی اور وہ ان باتوں کے بارے میں سوچتے بھی نہیں تھے۔ عین اسی زمانے میں جبکہ یہ فیاضیاں، بخششیں اور فضول خرچیاں جاری تھیں، یحییٰ علوی تبرستان کی پہاڑیوں میں ظلم و ستم کے خلاف برسر پیکار تھے۔ ان کی حالت یہ تھی کہ ان کے اور ان کے اہل خانہ کے پاس تن ڈھانپنے کے لیے صرف ایک کپڑا ہوتا تھا، جسے نماز پڑھتے ہوئے پہلے شوہر استعمال کرتا اور اس کے بعد اپنی بیوی کو دے دیتا تھا کہ وہ اس سے اپنا بدن چھپا کر نماز ادا کرے۔ پیغمبر کا گھرانہ جو ظلم و ستم کے خلاف برسر پیکار تھا، وہ ان حالات میں زندگی بسر کر رہا تھا، اور لوگ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بے پرواہی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ ہمارا مقصد ہارون رشید سے گلہ شکوہ کرنا نہیں ہے۔ ہارون اگر یہ کام نہ کرے تو وہ ہارون ہی نہیں۔ طبقہ ہارون کا تو تقاضا ہی یہ ہے، جب تک یہ طبقہ موجود ہے ایسے کام انجام دیے جاتے رہیں گے، لہٰذا ہمیں اس سے شکایت نہیں ہے۔ شکایت اور ہمارا گلہ ان لوگوں سے ہے جو اسلام کے ابتدائی دور کی طرح حساس نہیں رہے تھے۔ وہ ہوشیاری اور شعور جو اسلام کے ابتدائی دور میں ان کے اندر پایا جاتا تھا، وہ اس سے محروم ہو چکے تھے۔ اس صورتحال کے مقابل
ذمہ داری کا احساس کھو چکے تھے۔ یہ حالات دیکھ کر انہیں کوئی دکھ نہیں ہوتا تھا۔ آخر یہ لوگ ایسے کیوں ہو گئے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انتہائی مضر، شرانگیز اور گھٹیا پروپیگنڈا شدت کے ساتھ جاری تھا، اور پروپیگنڈے کے ذرائع اور مراکز سے لوگوں کے اذہان پر کام کیا گیا تھا۔ اسلامی معاشرے کے مختلف طبقات پر اور مملکت اسلامیہ میں سال ہا سال لوگوں کے اذہان پر، لوگوں کی روحوں پر، لوگوں کی نفسیات پر کام کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں نوبت یہاں تک جا پہنچی تھی۔ بس آپ دیکھیے کہ اسلامی معاشرے میں حاکم کس قدر اہمیت رکھتا ہے۔ یہ بات کس قدر اہم ہے کہ حاکم کسے ہونا چاہیے۔ اسلامی معاشرے کا حاکم ایسے شخص کو ہونا چاہیے جسے خدا نے معین کیا ہو۔ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت کہتی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، خدا اور اس کے رسولوں کی اطاعت کرو اور اپنے درمیان موجود صاحبان امر کی بھی فرما برداری کرو۔ سورہ نساء آیت 59۔ صاحبان امر سے کیا مراد ہے؟ وہ جاہل اور نادان مسلمان سمجھتا تھا کہ صاحب امر سے مراد ہر وہ شخص ہے جو حکمراں بن بیٹھا ہو، اور ہر وہ شخص جو فرمان دینے والے پر قادر ہو وہ اولی الامر ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ایسا شخص اولی الامر نہیں ہے۔ اگر ہر فرما روا اولی الامر ہے اور قرآن کی روح سے اسے قانونی حیثیت حاصل ہے تو فلاں پہاڑ پر فلاں طاقتور لٹیرے کا فرمان چلتا ہے، وہاں سارے معاملات اسی کے اختیار میں ہوتے ہیں، پس کیا وہاں وہ اولی الامر ہے؟ شیعہ جس اولی الامر کے قائل ہیں وہ ایک ایسا شخص ہوتا ہے جسے خدا نے حکمرانی کا اختیار دیا ہو۔ وہ ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو اگرچہ منکم کے مطابق انسانوں میں سے ہے، لیکن اس نے ولایت خدا سے حاصل کی ہے، کیونکہ ولایت کبریٰ کا مالک خدا ہے۔ اب کیا ہارون رشید جیسے شخص کو اس کی حالت کے ساتھ، اس کی ان بے حساب بخششوں اور اس کی ان فضول خرچیوں کے ساتھ، اس آدم کشی کے ساتھ کہ ایک روز اس نے اسی جعفر برمکی اور اس کے خاندان کے بہت سے افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا، ان کو نیست و نابود کر دیا اور بہت سے مومن مسلمانوں کو تہہ تیغ کر ڈالا، اور اسی طرح دوسرے کام کیے، اولی الامر قرار دیا جا سکتا ہے؟ اس دور کا مفتی کہا کرتا تھا کہ ہارون اولی الامر ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ ان لوگوں کی جنگ اور تنازع اسی مسئلے پر تھی کہ وہ امام سے کہتے تھے کہ آپ کیوں اپنے زمانے کے اولی الامر کے خلاف ہیں؟ پس اس مسئلے میں تشیع کا نقطۂ نظر انتہائی ٹھوس اور گہرا ہے۔ تشیع قرآن مجید کے ذریعے یہ بات ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ کہ اولی الامر کا تقرر خدا کی طرف سے ہوتا ہے، ایسے معیار اور پیمانے بھی لوگوں کے حوالے کرتی ہے جن کی موجودگی میں لوگ فریب نہ کھا سکیں۔ یہ نہ کہیں کہ علی ابن ابی طالب ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن ان کا جانشین ہارون رشید بھی ہمیں اسی طرح محترم ہے۔ منصور عباسی کہا کرتا تھا کہ میں امام حسن کو خلیفہ مانتا ہوں، لیکن انہوں نے نعوذ باللہ پیسے لے کر خلافت کو فروخت کر دیا تھا، لہٰذا انہیں خلافت کا حق حاصل نہیں، اور جن لوگوں کو انہوں نے خلافت فروخت کی تھی ہم نے ان سے بزور بازو خلافت چھینی ہے، لہٰذا اب یہ ہماری ملکیت ہے۔ وہ اسی قسم کی باتیں کیا کرتے تھے۔ وہ لوگ بظاہر علی ابن ابی طالب کی خلافت کے قائل تھے، اس کے باوجود منصور عباسی کو ان کے جانشین کے طور پر قبول کرتے تھے۔ انہیں ان دونوں کے درمیان کوئی تضاد اور ٹکراؤ نظر نہیں آتا تھا، لیکن شیعہ کہتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر تم علی کو مانتے ہو تو تمہیں خلافت اور ولایت کے معیار کو بھی قبول کرنا چاہیے۔ تمہیں یہ بات ماننی چاہیے کہ علی ابن ابی طالب کیونکہ ان تمام معیارات پر پورے اترتے تھے، اس لیے ولی کے طور پر ان کا انتخاب ہوا تھا۔ پس اگر کوئی ان معیارات پر پورا نہ اترتا ہو یا اس میں ان کے برعکس خصوصیات پائی جاتی ہوں تو اسے اپنے آپ کو علی ابن ابی طالب کا جانشین کہنے کا حق نہیں ہے۔ اسے حق نہیں پہنچتا کہ وہ شیعوں کی ولایت کا اور ولی امر ہونے کا دعویٰ کرے، اور کسی کو اسے ماننے کا بھی حق حاصل نہیں ہے۔ یہ وہ اولین نقطہ ہے جو ولایت کے مسئلے میں پیش آتا ہے۔ البتہ ہم نے دوسرے نقطے کی جانب بھی اسی جگہ اشارہ کیا ہے اور اس کے بارے میں آیت بھی بیان کی ہے۔ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ آپ کس دلیل کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ ولایت امر خدا کے اختیار میں ہے اور خدا کی چیز ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے اس دعوے کی بنیاد ایک طبعی حکومت ہے جسے اسلامی تصور کائنات میں مشخص اور معین کیا گیا ہے۔ اسلامی تصور کائنات کی روح سے کائنات کی ہر چیز کا سرچشمہ قدرت الہی ہے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، روز و شب میں جو کچھ ساکن ہے وہ خدا کی طرف سے ہے۔
جب تمام موجودات خلقت کا مالک وہ ہے اور تمام چیزوں پر تکوینی حکومت اس کے اختیار میں ہے تو تشریعی اور قانونی حکومت بھی اسی کے اختیار میں ہونی چاہیے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ یہ دوسرا نقطہ تھا۔ اب ہم بات کے نکات کی جانب آتے ہیں۔ اب بات کی آیات پر توجہ دیجیے جو بیان کرتی ہیں کہ بے شک خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل کو پلٹا دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ، حکومت اور قضاوت کرو تو عدل و انصاف کے مطابق کرو۔ بے شک پروردگار تمہیں بہترین چیز کی نصیحت کرتا ہے کہ بے شک پروردگار سننے اور دیکھنے والا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 58۔ پس وہ تمہیں جس چیز کا حکم دیتا ہے اس کی بنیاد اس کا کامل سننا، جاننا اور ہماگیر علم و دانش ہے، کیونکہ وہ تمہاری اندرونی ہوائے جو ضروریات سے بھی باخبر ہے اور تمہارے مستقبل پر بھی نظر رکھتا ہے، لہٰذا تمہیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ تمہیں فراہم اور عطا کرتا ہے۔ اس پہلی آیت میں امانت کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل کے حوالے کرو، اور یہ در حقیقت دوسری آیت کے لیے زمین ہموار کرنا ہے۔ ہمیں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ امانت فقط یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو 1 روپیہ دوں اور آپ مجھے وہ 1 روپیہ واپس لوٹا دیں۔ امانت کے اہم ترین مظاہر اور نمونوں میں سے یہ ہے کہ انسان اس شے کو جو لوگوں کے درمیان خدا کی ہے اسے اس کے اصل مقام اور اس کے اہل کے حوالے کرے۔ اطاعت الہی جو انسان کا خدا کے ساتھ میثاق اور معاہدہ ہے، اس پر صحیح عمل ہونا چاہیے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ خدا کی اطاعت کرے اور جس کی اطاعت کا خدا نے حکم دیا ہے اس کی اطاعت کرے۔ یہ امانت داری کی بہترین مصداق ہے۔ بعد والی آیت یعنی سورہ نساء کی 59ویں آیت میں ارشاد الہی ہے، اور خدا کے رسول کی اطاعت کرو اور ان لوگوں کی اطاعت کرو جو تمہارے درمیان صاحب امر ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 59۔ ولی امر مسلمین حکم خدا کا نفاذ کرتا ہے۔ یہاں دوسرے نظریات اور تصورات پر اسلامی نظریے کے امتیاز کی وجہ اور ان سے اس کے محل اختلاف کا پتہ چلتا ہے۔ اسلامی نظریہ یہ نہیں کہتا کہ ایک دن ایسا آئے گا جب حکومت کی ضرورت نہیں رہے گی، اور یہ کسی ایسے دن کی پیشگوئی نہیں کرتا جس دن معاشرے میں حکومت نہیں ہوگی، جبکہ بعض دوسرے مکاتب ایک ایسے دن کی پیشگوئی کرتے ہیں جب معاشرہ ایک آئیڈیل معاشرہ بن جائے گا، اور اس آئیڈیل معاشرے کی ایک خصوصیت یہ ہوگی کہ اس میں کوئی حکومت نہیں ہوگی۔ لیکن اسلام ایسی پیشگوئی نہیں کرتا۔ خوارج نے حکومت الہی کا نعرہ لگا کر کہا کہ علی ابن ابی طالب کو حکمراں نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کہتے تھے لا حکم الا للہ، یعنی حکومت صرف خدا کا حق ہے، جبکہ ان کے جواب میں امیر المومنین کا کہنا یہ تھا کلمۃ حق یراد بها الباطل، بات صحیح ہے لیکن اس کا مقصد باطل ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 40۔ ان کی بات درست ہے اور حقیقی حاکم خدا ہے، وہ ہستی جو احکام و فرامین وضع کرتی ہے اور جس کے ہاتھ میں زندگی کے تمام امور کی باغ ڈور ہے، وہ خدا ہے۔ لیکن کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ لا حکم الا للہ، یا یہ کہہ رہے ہو کہ لا امرت الا للہ، قانون اور حکومت خدا کی ہے لیکن قانون کا اجرا اور نفاذ کون کرے گا؟ کیا تمہاری مراد یہ ہے کہ خدا کے سوا کسی اور کو قانون کا اجرا نہیں کرنا چاہیے؟ لہٰذا آپ نے ان کے جواب میں فرمایا لا بد للناس من امیر، بہرحال انسانی معاشرے کے لیے ایک امیر ضروری ہے، ایک حاکم اور فرما روا ضروری ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ اس کی حیات اجتماعی کے لیے ایک مجری قانون ہونا لازم ہے۔ صرف قانون کا ہونا کافی نہیں ہوتا، بلکہ ایک ایسا فرد بھی ہونا چاہیے جو اس قانون کا اجرا کرے اور اس کے صحیح نفاذ پر نظر رکھے، اور یہی اولی الامر منکم ہے۔ لیکن کیا محض اولی الامر مراد ہے اور جو کوئی بھی فرما روا بن بیٹھے درست ہے؟ جبکہ کثرت سے دیکھا گیا ہے کہ ایک ہی جگہ 2 افراد ایک دوسرے کے برعکس فرمان جاری کرتے ہیں، اس صورت میں کیا دونوں اولی الامر ہوں گے؟ یا بکثرت دیکھا گیا ہے کہ ایک انسان نے ایسا فرمان جاری کیا ہے جو عقل کے برخلاف ہے اور عقل خود اس فرما روا کی نفی کرتی ہے، کیا پھر بھی ایسا فرما روا اولی الامر ہوگا؟ یہ وہ مقام ہے جہاں ہمارے اور اہل سنت کے طرز فکر کے درمیان ایک بنیادی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اولی الامر اور فرما روا ایسے شخص کو ہونا چاہیے جو خدا کے فراہم کردہ معیارات پر پورا اترتا ہو۔ ترجمہ: پس اگر کسی چیز میں تنازع اور اختلاف پیدا ہو جائے
تو اسے خدا اور رسول کی طرف پلٹا دو، اور اگر تم خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو یہی تمہارے حق میں بہتر اور انجام کے اعتبار سے بہترین بات ہے۔ یہ آیت لائق حکمرانوں کی حکمرانی کے اچھے نتائج اور نالائق حکمرانوں کی حکمرانی کے برے نتائج کی جانب لوگوں کو متوجہ کرتی ہے۔ بعد والی آیت میں اس فرمان سے منہ موڑنے والے لوگوں کی مذمت کی گئی ہے۔ ترجمہ: کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کا یہ خیال ہے کہ وہ آپ پر اور آپ سے پہلے نازل ہونے والی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں؟ وہ اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں جبکہ وہ ایسے اعمال کے مرتکب ہوتے ہیں جو خدا پر ایمان کے منافی ہیں۔ ترجمہ: اور اس کے باوجود چاہتے ہیں کہ طاغوت سے فیصلہ کرائیں، یعنی اپنے معاملات کے حل اور ان کے بارے میں فیصلوں کے لیے طاغوت سے رجوع کریں، طاغوت سے رائے لیں، اس سے حکم حاصل کریں اور اس کی رائے کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ ان لوگوں کا یہ عمل ایمان کے منافی ہے، جبکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ طاغوت کا انکار کریں، اور شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ انہیں گمراہی میں دور تک کھینچ کر لے جائے۔ سورہ نساء آیت نمبر 60۔ ہمارے خیال میں یہاں شیطان سے مراد کوئی اور چیز نہیں بلکہ خود طاغوت ہے۔ یہ لوگ طاغوت کی پیروی کرنا چاہتے ہیں اور اس بات سے غافل ہیں کہ یہ شیطان، جسے قرآن کریم میں طاغوت قرار دیا گیا ہے، انہیں راہ راست سے دور کرتا ہے اور انہیں گمراہی کی وادیوں میں دھکیل دیتا ہے۔ شیطان انہیں اس راہ راست سے اس قدر دور کر دیتا ہے کہ پھر ان کا اس پر پلٹ کر آنا کوئی آسان کام نہیں رہتا، بلکہ راہ راست اور راہ ہدایت پر واپس آنے کے لیے انہیں بہت زیادہ کوشش اور جد و جہد کی ضرورت ہوتی ہے۔ بات کا نقطہ ولایت خدا کے بارے میں ہے، اور مومنین کی طرف سے اسے قبول کرنے کی بنیاد بھی وہ حکمت ہے جو اسلامی تصور کائنات میں مقرر کی گئی ہے، لہٰذا یہ ایک فطری امر ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ خدا کی اطاعت کرنی چاہیے اور ولی امر خدا ہے، اس کی ایک فطری اور واضح حکمت ہے، کیونکہ تمام چیزیں خدا کی ملکیت ہیں، اور آیت قرآن وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ میں اس نقطے کو اچھی طرح واضح کیا گیا ہے۔ پانچویں تقریر، غیر خدا کی ولایت۔ اب تک کی گفتگو سے ہم یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ ہر مسلمان اور ہر وہ شخص جو خدا کی بندگی کا دعوے دار ہے، اسے چاہیے کہ اپنا ولی اور فرما روا اور اپنی پوری زندگی کی تمام سرگرمیوں کا قائد اور مختار کل خدا کی طرف سے متعین شخص کو قرار دے، اپنے آپ کو خداوند عالم کے مامور اور مقرر کردہ ولی کے سپرد کرے، اللہ کے ولی کے ہاتھ پر اطاعت کی بیعت کرے۔ مختصر یہ کہ اپنی زندگی کی تمام سرگرمیوں کے لیے فقط خداوند عالم کو اور ہر اس شخص کو جسے خدا نے اپنی جانشینی کے لیے منتخب کیا ہے اپنا حاکم اور فرما روا سمجھے۔ البتہ ہم نے اس نقطے پر بھی گفتگو کی ہے کہ وہ اشخاص جنہیں خدا نے اپنی جانشینی کے لیے منتخب کیا ہے وہ کون لوگ ہیں، اور بتایا ہے کہ پہلے مرحلے میں انبیاء اور انبیاء کے بعد اولیاء اس منصب کے حقدار ہیں۔ مختصر یہ کہ ولی اور الہی حکمراں یا تو نام اور علامات دونوں کے ساتھ معین ہوتا ہے، یا یہ کہ نام کے ساتھ اس کا تعین نہیں کیا جاتا بلکہ صرف علامات کے ذریعے اسے معین کیا جاتا ہے۔ یہ وہ نکات تھے جنہیں ہم پہلے واضح کر چکے ہیں۔ اب جو نقطہ پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی خدا کی ولایت قبول نہ کرے اور غیر خدا کی فرما روائی میں چلا جائے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے آدمی کے بارے میں کیا حکم ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اس عمل کو کیا کہیں گے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس عمل کا نتیجہ کیا ہوگا۔ البتہ یہ وہ سوالات ہیں جو ولایت کے حوالے سے گفتگو کے دوران سامنے آتے ہیں، لیکن جب ہم بحث و گفتگو کے بعد انہیں قبول کر لیں اور ہمارا ذہن انہیں مان لے تو پھر اس کے بعد ان کا شمار اسلام کے ثابت شدہ عملی اصولوں میں ہونے لگے گا۔ اگرچہ اصول ولایت کے بارے میں کی جانے والی گفتگو میں یہ مسائل ضمنی نوعیت کے ہیں، لیکن یہ خود اپنی جگہ ایک اصول ہیں۔ قرآن کریم خدا کی ولایت کے سوا ہر ولایت کو طاغوت کی ولایت قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جو کوئی بھی خدا کی ولایت کے تحت نہ ہو وہ طاغوت کی ولایت کے تحت ہے۔ طاغوت سے کیا مراد ہے؟ لفظ طاغوت کا مادہ طغیان ہے، یعنی سرکشی کرنا اور انسان کی طبعی اور فطری زندگی کے دائرے سے باہر نکل جانا۔ مثلا فرض کیجئے کہ انسان حصول کمال کے لیے پیدا ہوا ہے، اب جو کوئی انسان کو کامل ہونے سے باز رکھے وہ طاغوت ہے۔ انسانوں پر لازم ہے کہ وہ خدائی دستور کے مطابق زندگی بسر کریں۔ یہ ایک فطری
طبعی اور انسانوں کی سرشت کے مطابق بات ہے۔ اب اگر کوئی انسانوں کی نشو نما اس طرح کرے، ان کے ساتھ ایسا عمل کرے اور ان پر ایسا تصرف کرے کہ وہ خدائی دستور کے بجائے کسی اور آئین کے تابع زندگی بسر کریں، تو وہ طاغوت ہے۔ انسان کو اپنے وجود کو مفید اور ثمر آور بنانے کے لیے ہمیشہ جد و جہد اور صحیح اور کاوش میں مصروف رہنا چاہیے۔ لہذا ہر وہ عمل جو انسان کو غیر سنجیدگی، سستی، کاہلی، عیش کوشی، عافیت طلبی کی ترغیب دے، وہ طاغوت ہے۔ انسان کو خدائی فرمان کے تابع ہونا چاہیے۔ ہر وہ چیز جو انسان کو فرمان الہی کی اطاعت سے باز رکھے اور انسان کو خدا کے مقابل سرکش بنائے، وہ طاغوت ہے۔ بس طاغوت اس میں خاص نہیں ہے، اور بعض لوگوں کا یہ سمجھنا درست نہیں ہے کہ طاغوت ایک بت کا نام ہے۔ ہاں، یہ ایک بت کا نام ضرور ہے، لیکن یہ بت کوئی متعین بت نہیں ہے۔ کبھی یہ بت خود آپ ہوتے ہیں، کبھی آپ کا روپیہ پیسہ ہوتا ہے، کبھی یہ آپ کی راحت پسندی کی زندگی ہوتی ہے، کبھی یہ بت آپ کی خواہش ہوتی ہے، کبھی یہ بت وہ شخص ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں آپ اپنا ہاتھ دے کر اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اپنا سر جھکا دیتے ہیں تاکہ وہ جہاں چاہے آپ کو لے جائے۔ کبھی یہ بت سونا اور چاندی ہوتے ہیں، کبھی خود انسان بھی ہوتا ہے، اور کبھی اجتماعی نظام اور قانون ہوتا ہے۔ پس طاغوت ایک اسم خاص نہیں ہے۔